بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد عبدالرشید جنید۔ آپ دیکھ رہے ہیں گواہ نیوز۔ کیا امیتابھ بچن اسلام سے متاثر ہو رہے ہیں؟ ایسی کچھ خبریں مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے گشت کر رہی ہیں۔ امیتابھ بچن کی ایسی تصویر پیش کی جا رہی ہے جس میں وہ قرآن پڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اسی اثنا میں ان کی نواسی نویا نویلی نندا کے میزان جعفری سے بڑھتی ہوئی قربت کی خبریں عام ہیں۔ میزان جعفری نے فلم ملال سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا ہے۔ میزان جعفری اور نندا دونوں نے نیو یارک میں ایک ساتھ تعلیم حاصل کی ہے۔ اگرچہ کہ نندا نے جعفری کے ساتھ محبت کا اعتراف کیا ہے، مگر جعفری نے اسے دوستی قرار دیا ہے۔ گزشتہ چند دنوں سے ٹی وی اینکر ارنب کا جو حشر ہو رہا ہے وہ واقعی عبرتناک ہے۔ عام تاثر یہی ہے کہ اسے اس کے تکبر کی سزا مل رہی ہے۔ یہ وہی ارنب ہے جو اپنے چینل سے مسلمانوں، خاص طور پر تبلیغی جماعت کے ارکان پر اس طرح چیختا چلاتا تھا گویا مالک ہے اور وہ غلام۔ تبلیغی جماعت کے امیر مولانا سعد کے لیے اس نے ہتک آمیز الفاظ استعمال کیے اور بار بار بڑے حاکمانہ انداز میں یہ سوال اٹھایا تھا کہ کہاں چھپا ہے سعد؟ مولانا سعد اور تبلیغی جماعت کے ارکان تو عزت اور وقار کے ساتھ ہیں، مگر ان کے لیے حقارت آمیز الفاظ استعمال کرنے والے آج ہندوستانی عوام کی نظروں سے گر چکا ہے۔ عوام کا تاثر ہے کہ ارنب کی طرح کچھ اور اینکرز کا حشر بھی ایسا ہی ہونے والا ہے۔ ان میں کچھ لیڈی اینکرز بھی ہیں جنہوں نے سستی شہرت کے لیے بے قصور معصوم مذہبی شخصیات پر الزام تراشی کی تھی۔ سینہ ٹھونک کر بات کرنے والا ارنب ان دنوں دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنی حمایت کی بھیک مانگ رہا ہے۔ ناظرین، آپ کو وہ دن بھی یاد ہوں گے جب پوسٹ مین کا بے چینی سے انتظار ہوتا تھا۔ کسی کو کسی کے خط کا انتظار ہوتا، کسی کو منی آرڈر کا، پوسٹ مین کیا آتا، خوشیوں کی لہر آ جاتی۔ آج اگرچہ کہ نئی ٹیکنالوجی، خاص طور پر انٹرنیٹ، ای میل، واٹس ایپ کے عام ہونے کی وجہ سے ڈاکیا اور ڈاک خانوں کی پہلے جیسی اہمیت نہیں رہی ہے، مگر اب بھی پوسٹل سسٹم پر بھروسہ کیا جاتا ہے۔ آج بھی دیہاتوں میں پوسٹ مین کا انتظار کیا جاتا ہے۔ ایک دور وہ بھی تھا جب ڈاکیا خط بھی لاتا، اسے پڑھ کر بھی سناتا اور خود ہی اس کا جواب لکھ کر پوسٹ بھی کر دیتا۔ اس طرح ڈاکیا ہر گھر کا رازدار ہوتا تھا۔ طوفان ہو یا چلچلاتی دھوپ، حالات چاہے کچھ بھی ہو، پوسٹ مین آپ کے خطوط، منی آرڈرز امانت کے طور پر پہنچانے کے لیے کئی میٹرز کا سفر یا تو سائیکل پر یا پیدل بھی کرتے ہیں۔ ایک محلے میں سینکڑوں گھروں میں کئی منزلہ عمارتیں ہوتی ہیں۔ یہ پوسٹ مین اپنا فرض نبھانے کے لیے پیدل بھی چلتے ہیں، سیڑھیاں بھی چڑھتے ہیں۔ حتیٰ کہ کورونا وائرس کے دوران کئی پوسٹ مین نے فرض نبھاتے ہوئے اپنی جان بھی قربان کر دی۔ یہ ہفتہ پوسٹل ڈے کے طور پر منایا جا رہا ہے، جس میں کورونا کے شکار ہونے والے شہید پوسٹ مین کو خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے۔ حیدرآباد میں سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پوسٹ آفیسز ساؤتھ ایسٹ ڈویژن کے زیر اہتمام نیشنل پوسٹل کا 9 اکتوبر سے آغاز ہوا، جو 15 اکتوبر تک جاری رہے گا۔ جوبلی پوسٹ آفس دیوان دیوڑی چیف پوسٹ ماسٹر جنرل تلنگانہ مسٹر ایس راجندر کمار نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی اور اس موقع پر سینئر ترین پوسٹ باکس ہولڈرز کسٹمرز کو اعزاز پیش کیے گئے۔ پوسٹل ڈپارٹمنٹ کی جانب سے فلاحی اسکیمات کا آغاز کیا گیا اور اس سے متعلق اردو پوسٹر جاری کیا گیا۔ مسٹر ایم سنتوش کمار نے انٹرنیٹ بینکنگ، موبائل بینکنگ اور ڈیبٹ کارڈ کے استعمال پر روشنی ڈالی۔ مسٹر وشنو امبریش سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پوسٹ آفیسز حیدرآباد ساؤتھ ایسٹ ڈویژن، مسٹر کے وشنو جیوتی، سعید قادری، سید جعفر حسین، ایڈیٹر سدائے حسینی اس موقع پر موجود تھے۔ صدر تحریک مسلم شبان جناب مشتاق ملک نے تلنگانہ کے مسلمانوں سے کہا کہ وہ حکومت کی جانب سے دھرانی پورٹل کے ذریعے کیے جانے والے سروے سے پریشان نہ ہوں، کیونکہ اس سے کسی قسم کا نقصان نہیں ہو سکتا۔ یہ اندیشہ غلط ہے کہ یہ NRC کی سمت پہلا قدم ہے۔ جناب مشتاق ملک نے کہا کہ اگر آپ کی جائیداد اور مختلف تفصیلات حکومت معلوم کرنا چاہتی ہے تو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ویسے بھی آدھار کارڈ یا پین کارڈ کے ذریعے آپ کی تمام تفصیلات سے آسانی سے واقفیت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کریں اور لائک کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ۔